بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ضیاء حدیث چینل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے عید کے دن کے چند ایک مسائل اور عید کی نماز کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے عید والے دن غسل کرنا، عید والے دن نیا لباس پہننا۔ جیسے حضور علیہ السلام یمنی چادر، جو ایک اسپیشل چادر ہوتی تھی، اس کو زیب تن فرمایا کرتے تھے، تیل لگانا، سرما لگانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے آتے تو جیسے ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ تک پیدل تشریف لاتے، تو یقینی طور پر جب پیدل آتے اور بلند آواز کے ساتھ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے تشریف لاتے تو اس میں حکمت کوئی ضرور ہے۔ تو اگرچہ عیدگاہ دور ہو تو سواری پر بھی جایا جا سکتا ہے۔ تکبیریں پڑھتے ہوئے آئیں اور تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں بلند آواز کے ساتھ۔ کل میدان محشر میں شجر و حجر جو آپ کی ان تکبیرات کو سنیں گے وہ آپ کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اس کے ساتھ حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے کہ عید الفطر والے دن تو میٹھا کھا کر، کھجور کھا کر کچھ آیا جائے، مگر عید الاضحیٰ کے دن مسند احمد کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کچھ کھائے تشریف لاتے، عید کی نماز پڑھاتے، اور پھر آپ کا جو کھانا ہوتا وہ قربانی کے گوشت سے آتا، یعنی کلیجی ہو جائے یا گوشت ہو جائے اس دن۔ تو ایک عام مشہور ہے کہ عید کا روزہ، تو بھائی اس کی روزے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نسبت نہیں ہے، بلکہ سنت طریقہ، مستحب طریقہ یہ ہے کہ عید والے دن آپ کے جسم کا جو پہلا نوالا بنے وہ قربانی کا گوشت یا قربانی میں سے ہی کچھ ہو، یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح قربانی والے دن جو لوگ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار اور وظائف کرتے ہیں، تو ان سے ان کی مسئلہ سماعت فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عید کی نماز اور عید کی نماز کے بعد تک تمام نوافل پڑھنا یہ مکروہ ہیں۔ اس لیے جو اشراق کے نوافل باقاعدہ سے پڑھتے ہیں آج کے دن وہ اشراق کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ عید کی جو خوبصورت نماز ہے، عظیم نماز ہے، تو اس نماز کی تیاری کی جائے، اور اس لیے اس دن مکروہ رکھا گیا ہے۔ اور فقہ کرام نے لکھا ہے ہاں عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتا جہاں پہ عید ہوئی، گھر میں پھر بعد میں عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر پڑھے تو پھر گنجائش موجود ہے۔ الغرض بہتر ہے عید کی نماز سے پہلے اور بعد نفل نہ پڑھے۔ یہ ملنے جلنے کا دن ہے اور قربانی کا دن ہے، اپنی قربانیوں کو عظیم بنائے۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضرت ابو موسیٰ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عید کی نماز میں کتنی تکبیرات ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جتنی نماز جنازہ میں تکبیرات ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو موسیٰ تم نے بالکل ٹھیک بتایا مسئلہ، یعنی کیا جس طرح نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہیں، اسی طرح عید الفطر کی ہر رکعت میں 4 تکبیرات ہیں۔ اس کی نیت 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، 7-6 تکبیرات واجبہ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ جب عید کی نماز ہوگی تو پہلی تکبیر اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے، اور اس کے بعد امام اور مقتدی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب سورہ فاتحہ سورت سے پہلے امام جب کہے گا اللہ اکبر تو یہ ہے واجبہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ صاحب ہدایہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ 7 مقامات جہاں پہ حضور علیہ السلام نے رفع یدین فرمایا اس میں عید کے نماز کی تکبیرات بھی شامل ہیں۔
اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں، اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں، اللہ اکبر۔ اب یہ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں مکمل ہو چکی، اس کے بعد تکبیر نہیں ہے، ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب یہ ہو گئی 3 تکبیریں واجبہ۔ اب دوسری رکعت میں امام سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد اب جب تکبیر کہے گا اللہ اکبر تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے، یہ رکوع میں جانے والی تکبیر نہیں ہے، بلکہ یہ مجموعی طور پر چوتھی اور دوسری رکعت کی پہلی تکبیر ہے۔ پھر امام اللہ اکبر مجموعی طور پر 5ویں اور دوسری رکعت کی دوسری، ہاتھوں کو چھوڑ دی، اللہ اکبر مجموعی طور پر 6ٹھی اور دوسری رکعت کی تیسری تکبیر، ہاتھوں کو چھوڑ دی۔ ہماری 6 تکبیرات واجبہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب امام جب کہے گا اللہ اکبر تو یہ تکبیر سنت انتقالیہ ہے، رکوع میں جانے والی تکبیر ہے۔ اب ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھایا جائے گا اور رکوع کیا جائے گا۔ تو یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تمہاری قربانی کا نہ ہی گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، نہ ہی خون مجھ تک پہنچتا ہے، یہاں کیا پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ عید کی دن کو مزین کرو اللہ کی حمد سے، تکبیرات تشریقات سے، اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کی تصویر سے،